آپ نے دیکھا امریکن کانگریس ان کے خلاف بولی ہے, آپ نے دیکھا اقوام متحدہ ان کے خلاف بولی ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 4 باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ, فوری طور پہ عمران خان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں ان کا ٹرائل اوپن کیا جائے. 7 وزرائے اعظم, جس میں سے 3 وزرائے اعظم کا فزیکلی اور چوتھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس میں نے کھولا تھا بطور وزیر قانون, اور اس کے بعد میں نے استعفیٰ دیا تھا وزارت سے. 3 صدر ان کے کیسز چلے ہیں, ان میں سے 2 الوی اور آصف, دونوں کا میں وکیل تھا. تو کون سا خطرہ ہے جو پوری ریاست مل کے ایک عدالت تک عمران خان کو لے جانے سے ناکام ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کی ایک ویڈیو آتی ہے, ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں, اور یہ سارے کے سارے جتنا پیسہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے, ایک ویڈیو, ایک پکچر عمران خان کی ایک جھلک سے یہ ڈرتے ہیں. دوسرا میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے, ان مقدمات کے اوپر فوری طور پہ ہائی پاور جوڈیشل کمیشن سٹنگ ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے بنایا جائے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوگا, بلکہ اصلی ملزم پکڑے جائیں گے. جن لوگوں کو پکڑا گیا وہ سارے بے گناہ ہیں. میں لاہور کی جو خواتین, پنجاب کی خواتین ہیں, ان کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں. میں لاہور کے جو کارکن ہیں, جو ہماری لیڈرشپ ہے, میں ان کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں. اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر نظام چلانے کے لیے آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 90 اور 91 میں کہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہوگی, ایک وزیر اعظم ہوگا, کابینہ چلائے گی. وزیر اعظم لنگڑا لولا سے اگلی سٹیج پہ پہنچا ہے, وہ کہتا ہے بجٹ میں نے نہیں بنایا. اندر بیٹھ کے وہ بہت معتبر لوگوں کے سامنے کہتا ہے مجھ سے کیوں ناراض ہوتے ہو, میں نے کون سا الیکشن جیتا تھا. ایک اور جگہ کہتا ہے کہ میں پبلک کا کیوں پرواہ کروں, پبلک نے بینگن کو ووٹ دے دیا, پبلک نے بینجو کو ووٹ دے دیا, پبلک نے جوتے کو ووٹ دے دیا, ہمیں ووٹ کی جگہ جوتا دیا ہے. یہ عوام کے دشمن ہے, یہ نظام عوام کا دشمن ہے, غریب کے دشمن ہے, غریب کا نظام دشمن ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جہاں بجلی پہنچا دی گئی ہے اس کا نتیجہ لوگوں کے پاس صرف یہی رہے گا کہ وہ سڑک پہ نکل آئیں. جہاں پہ لوگوں کی تنخواہیں بند ہو گئی ہیں, جہاں پہ لوگوں کے بچوں کے دودھ بند ہو گئے ہیں. فرانس کے شہر پیرس سے زیادہ دودھ پاکستان میں مہنگا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ لندن کے اخبار نے لکھا ہے. اس نے لکھا $1.3 پر لیٹر پیرس میں ہے, 1.2 پر لیٹر 2.9 سم تھنگ پیرس میں ہے, اور 1.33 جو ہے وہ پر لیٹر پاکستان میں دودھ کا ریٹ ہو گیا ہے. اور ان حالات کے اندر کسی کا بھی گزارا, نہ آپ نہ میں نہ کوئی دوسرا سفید پوش گزارا کر سکتا ہے. اس کے لیے نظام کی تبدیلی. آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, عمران خان نے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا پچھلی میٹنگ میں. انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات کا ٹائم تھا وہ 8 فروری کا تھا. 8 فروری کو سارے بیٹھتے, آپ کا فیصلہ تسلیم کرتے, جس کو مینڈیٹ ملا ہے وہ تسلیم کرتے. اس کے بعد پبلک کے کانفیڈنس سے پبلک کے مینڈیٹ والی حکومت بنتی تو استحکام آتا. 8 فروری گزر گیا. 9 فروری کو ہمارا ڈاکو ہمارے گھر میں آ گیا, اس نے آ کے ہمارے مینڈیٹ پہ قبضہ کیا, اس کے اوپر ایک کلاشنکوف رکھی, کہتا مجھ سے گفتگو کرو, کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. فوری طور پہ نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے, اور فوری طور پہ نئے انتخابات کی ضرورت ہے. اور میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں جس طریقے سے دلیری سے عمر ایوب خان نے, شبلی فراز نے, دوسرے لوگوں نے کھڑے ہو کے, اور جو میرے ساتھ وکلا ہیں, وہ جو لوگ ہیں, انہوں نے جس طرح سے مقابلہ کیا ہے وہ مقابلہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے عظیم مقابلہ ہے. ہم لوگ کھڑے ہیں آئین کی بالادستی کے لیے. یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ 15, 20, 30, 50 لوگ ہمیں کہیں اس طرح سے زندگی گزارو, ہم مان جائیں. ہم اس طرح سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس طرح سے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ سب کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے. پاکستان میں 34 کروڑ یونٹ بجلی کے مفت جا رہے ہیں, ان کے اوپر کیوں نہیں ٹیکس لگتا؟ پاکستان میں جو سب سے بڑی اس وقت ہاؤسنگ کی سرکاری محکموں کی انڈسٹری ہے, ہاؤسنگ کی جو کالونیاں ہیں, ہاؤسنگ کی جو اتھارٹیز ہیں, ان کے اوپر ٹیڈی پیسہ ٹیکس نہیں ہے. پاکستان کے اندر یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ
सिविलियन साइड का मुलाजिम हो सिविल सर्विस वाला या एसेंशियल साइड का मुलाजिम हो एसेंशियल सर्विस वाला, उन दोनों को कहते हैं इसका प्लॉट उसके ऊपर टैक्स नहीं है, आपके प्लॉट के ऊपर खरीदो फरोख्त पे टैक्स है। तो ये जुल्म का निज़ाम है जो ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। सर मेरा ये आपसे सवाल है बाबर साहब। ये बात कर लें फिर जवाब देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर बाबर अवान साहब। सबसे पहली चीज़ आप सब ख़वातीन और हज़रात से मैं ये बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान के कि केसेस की नौइयत ये है कि मेरे ख़िलाफ़ एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ था बेलेबल, और वो सिर्फ एक प्रोसीजरल इशू था, पर पंजाब हुकूमत, फैसिस्ट हुकूमत और फेडरल हुकूमत उनसे मेरा ख्याल है खुशी उनको मिली, एक मौका मिला। उन्होंने बाकायदा एक टीम भेजी मेरे घर इस्लामाबाद F10 में, और सादा कपड़ों में मलबूस उनके फोटोग्राफ्स भी मेरे पास हैं, और साथ पंजाब पुलिस की और इस्लामाबाद पुलिस की टीम अरेस्ट करने के लिए गई। फिर कल सरगोदा वारंट और ये सरगोदा ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट सरगोदा ने ये जारी किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कल मुझे वहाँ पे भी वो वारंट जो है वो मंसूख हो गए, कैंसिल हो गए। ये तो हो गई एक बात। और ये भी मैं कहता चलूँ कि जो प्रोसीजर होता है कि आप MNA को या अरेस्ट करने जाते हैं तो आपको कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट स्पीकर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, वो भी उन्होंने नहीं किया, और उल्टा मैंने सेक्रेटरी नेशनल असम्बली को ये खबर दी। दूसरी अहम बात आज के हवाले से, यहाँ पे आज जज साहब ने बार ये बात कही कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मैं वो चार्जेस, वो शवाहिद मांग रहा हूँ कि जिनके तहत इन लोगों के खिलाफ ये चार्जेस लगे हैं। बार कहने के जज साहब के अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ना वो शवाहिद पेश किए, और डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे सीनियर कानूनदान हैं, इन्होंने कोर्ट के सामने रखा कि कानून में लिखा हुआ है कि जगह टाइम का तयन सब कुछ जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करेगा और हमें बुलाएगा और वो सारी चीजें करेगा। उल्टा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और ये लोग कह रहे हैं कि जी हमें मोबाइल फोन दो। ओ भाई, मोबाइल फोन के साथ आपको क्या मिलेगा? मोबाइल फोन तो 1 साल बाद 2 साल बाद चेंज हो जाती है। मेन चीज तो आपके पास CDR है, आप उसके जरिए रिकॉर्डिंग करती हैं, सारी चीजें आपने जियो पेंस की हैं। तो ये क्या बहाना करना। और इसके साथ साथ आज की सबसे अहम चीज आपको बताना चाहता हूं, मैंने दुनिया में बड़े बेवकूफ लोग देखे हैं, बहुत नादान लोग देखे हैं, पर जितनी नादान और डफर हुकूमत ये डफर्स की है, इतना मैंने कभी नहीं देखा। कल एक SRO स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस शाया हुआ है 8 जुलाई में, और उस पर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का ग्रेड 18 से ऊपर कोई भी अफसर पाकिस्तान के किसी शख्स का टेलीफोन, आपका इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स, कोई भी चीज किसी भी नेशनल सिक्योरिटी रीजन के लिए, वजह के लिए, वो नेशनल सिक्योरिटी कौमी सलामती की वजह क्या होगी उसकी कोई डेफिनेशन या तशरीह नहीं की। वो कोई भी हो सकती है। वो तशरीह ये भी हो सकती है कि ये कैमरामैन इधर खड़े हैं तो ये पत्ते हिल रहे थे, ये पत्ते क्यों हिले हैं, तो इससे मुल्क की फजा खराब हो रही है, आलूदा हो रही है, लिहाजा हम लोग इन सारी कैमरामैन और प्रेस वालों के फोन सिस्टम्स और इनके अकाउंट जो है फेसबुक एक्सेट्रा, हम लोग उसको टैप करेंगे और सुनेंगे और उनको मॉनिटर करेंगे। और वो शवाहिद जो है वो किसी भी जुर्म जो के कमिट हो सकता है उसके लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये आपका एक किताब लिखी गई थी 1984 एनिमल फार्म, ये बिल्कुल उसमें ये चीजें हो रही थी। अभी आप मुझे बताएं कि ये हक किसको है कि यहाँ पे इनके पास कोई इल्म गैब आ गया, इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि इनको मालूम है कि इस अदालत के सामने आज से 1 दिन बाद कोई इनके जहन में बात आ जाए कि जी ये क्राइम कमिट होगा, लिहाजा हम लोग इन सारे लोगों को टेलीफोन से टैप करेंगे और वो चीज़ें उनके खिलाफ हम लोग शवाहिद इस्तेमाल करेंगे। भाईजान, ये नहीं होता। और ये मैं आपको बात कहता चलूं और मेरी पेशेंटगोई याद रखिएगा। फॉर्म 47 के PM शहबाज शरीफ और उसकी डफर हुकूमत और डफर्स ने खुद अपना ब्लेड लेके अपनी शारागाज काटी है, खुद ये फांसी के फट्टे पे चढ़ के इन्होंने फंदा अपने गले पे डाला है और उन्होंने ये डिसाइड किया, ये इन्होंने वहां से छलांग लगा दी अपने आप को फांसी देने के लिए। ये बात याद रखिएगा कि यही वो काला कानून होगा
جس کے ذریعے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت جس میں آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو پھر ان عدالتوں میں گھومتے پھرتے آئیں گے اور جیل میں بیٹھے ہوں گے. یہی وہ کالا قانون ہوگا جس کے تحت یہ ہو رہا ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا. اور ان کے جتنے ایم این ایز، جتنے ایم پی ایز ہیں، وہ اس کالے قانون کے تحت جو ہے وہ آ رہے ہوں گے. انہوں نے بڑی اپنے آپ کو عقل مند سمجھا ہے، پر عقل مند جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس نے یہ پروو کیا کہ وہ ہے ڈفر. آخری بات مہنگائی کے حوالے سے، بحیثیت انرجی منسٹر میں رہ چکا ہوں فائنانس اور اکنامک افیئرس کا. میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنی بجٹ سپیچ میں کہ یہ بجٹ پاکستان کی عوام کے خلاف اقتصادی دہشت گردی ہے. اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ اکنامک ہٹ مین نے بجٹ بنایا ہے، جس کی توثیق یا اس کو ایڈمٹ کیا شہباز شریف نے کہ ہاں جی آئی ایم ایف نے بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہتا چلوں، یہ فگرز یاد رکھیے گا. آپ کی بجلی کا یونٹ پی ٹی آئی کے دور میں 17 روپے یونٹ، اب 85 یونٹ سے تجاوز کر رہا ہے. یہ 100 روپے سے اوپر جائے گا یونٹ اگلے کچھ دنوں میں. ڈالر کی قیمت آج 275 ہے، مصنوعی طور پہ 275 روپے فی ڈالر یہ ہے. یہ 350 روپے فی ڈالر اگلے کچھ دنوں میں جائے گا. کئی لوگوں نے کہا کہ جی ہم لوگ 100 ارب ڈالر تک ایکسپورٹس لے کے جائیں گے. وہ بندے کہاں پہ گئے؟ وہ بھاگ گئے. نگراں حکومت میں بڑے بلند بالا دعوے کیے تھے. SIFC ایک فیلئر ثابت ہو رہا ہے. بجٹ میں 30 ارب روپے کی صرف پرائیویٹائزیشن پروسیڈز ہیں. آپ کے جن اداروں کو وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں ان کی مالیت 1000 ارب سے بھی زیادہ ہے، اور بجٹ میں انہوں نے رکھا ہے 30 ارب. آپ کا 970 ارب روپے کہاں پہ گیا؟ وہ کس کی جیب میں جائے گا؟ گندم آپ برآمد کر رہے ہیں 450 ارب روپے کی. پنجاب کے کسانوں سے آپ نے گندم خریدی نہیں. مہینے کے اندر آپ کہتے ہیں جی واپر ہو گئی ہمارے پاس گندم، ہم لوگ اس کو درآمد یا ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں. اور بھائی کتنے کمیشن تم لوگ بناؤ گے؟ کہاں پہ بناؤ گے؟ آپ یہاں پہ دیکھیں. اور اس پہ ڈائریکٹ براہ راست محسن نقوی جو ابھی انٹیریئر منسٹر ہے، اس وقت وزیر اعلیٰ نگران تھا پنجاب کا، اس کا ہاتھ ہے، مسلم لیگ نون کا ہاتھ ہے. ان ساروں کے ہاتھ یہ ایک ہی اس کرائم میں یہ ملوث ہے. آپ افراد زر دیکھ لیں جتنی تیزی سے ابھی بڑھے گی. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پہلے کہتا تھا کہ اضافہ ہوگا. PDL انہوں نے 80 روپے فی لیٹر رکھا ہے. بین الاقوامی دنیا میں تیل کی قیمت ابھی بڑھے گی، یہ اس کا بہانہ کر کے مزید تیل اور آپ کا پیٹرول بڑھائیں گے. بجلی لوڈ شیڈنگ عروج پہ ہے. اور یاد رکھیے گا جو بل ابھی اگست میں آئیں گے، کیونکہ 2 ماہ کے تاخیر کے ساتھ بل آتی ہیں، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور آپ کا جو بیس ریٹ زیادہ ہوا ہے، لوگ آپ کی سڑکوں پہ نکلیں گے. یہ آپ حال یاد رکھیے گا. آخر میں یہ سب کچھ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ صرف ایک شخص جس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، عالیہ حمزہ صاحبہ، صنم جاوید صاحبہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود اور رشید صاحب، جناب عمر چیمہ صاحب، چودھری اعجاز صاحب، سینیٹر صاحب، ان ساروں کو جیل کے اندر رکھنا. ہمارے 85 سے زیادہ اس وقت ملٹری کورٹس میں اسیران ہیں، جس میں آپ کے حسان نیازی صاحب بھی شامل ہیں. ہمارے مرد حضرات بھی مختلف جیلوں میں ہیں. صرف ان کو اذیت دینے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ وہ نہ نکلیں. میری بات یاد رکھیے گا، وزیر اعظم اس ملک کا ہوگا، ان کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. یہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالی ہوں گے. ان کے پاس صرف اور صرف عدت کیس کا بہانہ رہ گیا ہے، جو کہ ایک بھونڈا کیس ہے جس کو ہونا ہی نہیں چاہیے. خواتین کے کیسز کو اس عدت کیس نے سب سے زیادہ نقصان دیا ہے. بہت شکریہ جی. بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ فواد صاحب نے کہا کہ جو پاکستان لیگل ٹیم ہے وہ اب تک کچھ 83 کروڑ روپے لے چکی
آپ نے کوئی پیسے لیے ہیں لیگل ٹیم کے دیکھیں دو چیزیں ہیں. جو دوست چلے گئے ان کا جب تک عمران خان باہر آ کے فیصلہ نہیں کرتے ان کے بیان کے اوپر ہم کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کا اس وقت حصہ نہیں ہے. جی سوال ہے چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ریفرنس دائر کی جا رہی ہے. ہماری لیگل ٹیم ڈیسائیڈ کرے گی. جی دیکھیں عمران خان بلیوز ان دی سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن. عمران خان آئین کی بالادستی اور قانون پہ یقین رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی فرد ہو یا کوئی ادارہ، کوئی تگڑا ہو یا کوئی اس سے بھی تگڑا، وہ سارے آئین کے نیچے ہوں. ہماری جدوجہد کسی کے ناک کی لکیریں نکلوانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو لکیر پاکستان کے درمیان کھینچ دی گئی ہے، ایک طرف ایک پاکستان ہے غریب کا، دوسری طرف دوسرا پاکستان ہے امیر کا. امیر کے پاکستان میں بجلی جاتی نہیں ہے اور غریب کے پاکستان میں بجلی آتی نہیں. یہ تفریق ختم کرنا ہماری اصل حقیقی کامیابی ہوگی اور حقیقی آزادی ہوگی. تھینک یو.